کلاسرا صاحب، وزیر اعظم صاحب کا جو آج لب و لہجہ یکسر تبدیل ہوا، کیا ہوا؟ یہ میرے خیال پہلے بھی ہم اس طرح کی دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو ٹیسٹ وہ کرتے رہتے ہیں، کبھی وہ تھوڑا فیر بار کر لیتے ہیں، کبھی تھوڑا سا ڈھیلے ہو جاتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میرا خیال ان کی پارٹی کے اندر بھی یہ شاید ایک اس ریئلائزیشن آئی تھی جو انہوں نے لوور دیر میں جو انہوں نے جلسہ کیا تھا، اور اسپیشلی جو آرمی چیف کا نام لے کے انہوں نے بتایا کہ مجھے منع کیا گیا، اس کے باوجود بھی ذکر ہے ڈیفینیٹلی وہ پارٹی کے میرا خیال کچھ لوگوں کے لیے، ان کے اپنے لیے یا ان کے جو حامی ہیں، تو ان کے لیے میرا خیال تھوڑا سا امبیرسنگ تھا کہ آپ نے نام لے کے کسی کو چیف کو، یا تو نام نہ لیتے نا، ویسے کہہ دیتے کسی نے مجھے کہا یا مجھے بات نہیں کرنی چاہیے. سو اس کے بعد انہیں احساس ہوا ہے کہ یہ بات کہے کہ شاید پوزیشن کے ہاتھ اس سے اسٹرینگتھن ہوئے، اور یہ امپریشن کیا ہے اس کو، یہ عوام کو بھی کیا ہے، میڈیا کو بھی کیا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کو، کہ وہاں پہ سیم پیج جو ہے نا وہ سیم پیج نہیں رہا، اور اس کا فائدہ جو ہے اپوزیشن کو جائے گا. میرا خیال ہے یہ ریئلائزیشن ان کے اس میں ذہن میں کسی نہ کسی حد تک آئی ہے کہ اس طرح کے لوز بال کر کے، میرا خیال ہے اٹ واز اے لوز بال جو اس کو کہتے ہیں نا، تو لوز بال ہے جس کو انہیں بعد میں احساس ہوا ہے کہ یہ بات کہے کہ تو بیسیکلی میں نے اپوزیشن کا کیمپ ہے ان میں خوشی کی لہر میں نے دہرا دی ہے، تو مجھے آ کے یہ بات نہیں کہنا چاہیے. بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی اپنی پارٹی کے اندر سینئر ایلیمنٹ ہیں، سارے تو میری طرح جب یہ ارشاد کی طرح نہیں ہے، کچھ سمجھدار لوگ بھی ہیں، تو انہوں نے بات سمجھائی ہے کہ یہ چیزیں جس طریقے کا پرائم منسٹر کا ایک اپنا ایک ڈیکورم ہے، مطلب ٹھیک ہے میں ایک ایز اے پرسن تو اپنی جگہ پہ ہوں گا، لیکن اگر میں کسی کرسی پہ بیٹھوں. آپ مجھے یہ بتائیں، کیا آپ ان کی یہ سلپ آف ٹنگ سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہہ دیا، ریئلائز کیا، یا جو خان صاحب کا اسٹائل ہے کہہ دیتے ہیں اس کے بعد؟ نہیں یہ سلپ آف ٹنگ تو نہیں تھی جو انہوں نے کہا تھا پرسوں، جو انہوں نے بات کی تھی. بالکل ڈیفینیٹلی وہ تو اس پہ تو انہوں نے ایک واقعہ سنانا اور چیز ہوتا ہے کہ میری فلاں بندے سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے یہ کہا ہے، تو میں تو نہیں کہہ رہا، پبلک کہہ رہی ہے. بس سلپ آف ٹنگ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی سی کوئی بات ہے اس میں تو جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، اور اب وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. مظہر صاحب، آپ کے خیال میں آج جو یکسر لب و لہجہ بدلا ہے، کیوں بدلا ہے؟ وجہ؟ آج میں پی ٹی وی کے پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے گیا تو مجھ سے ایک ریکویسٹ یہ کی گئی کہ آپ یہ نہ کہیے گا کہ کون نیوٹرل ہے. اچھا. تو اب چونکہ انہوں نے اس کی نئی تشریح کر دی ہے نیوٹرل کی، تو اب جو ہے وہ لوگ کہتے ہوئے ہچکچاتے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. تو میں نے کہا میں تو کیونکہ اپنے آپ کو کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ میں نیوٹرل ہوں، اور مجھے کبھی بھی اس پہ کوئی وہ نہیں رہی، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جرنلسٹ نیوٹرل نہیں ہوتا تو پھر وہ ایک سائیڈ لے لیتا ہے، اور سائیڈ لینا کسی بھی جرنلسٹ کے لیے درست نہیں ہوتا میرے نقطۂ نظر سے. ہو سکتا ہے میرے دوست جو ہے اس سے اختلاف کرتے ہوں. دیکھیے عمران خان صاحب کے لیے پورے اس میں بہت سبق ہے، اور سبق کیا ہے آپ دیکھیں. 3.5 سال یہ سارے اتحادی عمران خان کی حکومت کا حصہ ہیں اور اب تک ہیں. کوئی ایک اتحادی بتائیں کہ جس نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے پیش ہوتے ہی اعلان کیا ہو کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ ہیں، وزیر بھی ہیں، اچھی پوزیشنز بھی لے رہے ہیں، سب چیزیں لے رہے ہیں. کوئی 4-5 اتحادیوں میں ایک اتحادی بھی نہیں. سر یہ تو وہ کہتے رہے کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں، یہ تو متعدد بار انہوں نے کہا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ. نہیں، یہ کیا نہیں، حکومت کے ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہیں نا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں حکومت کا ساتھ دیں گے. نہیں وہ تو یہ کہتے ہیں نا ایک سیاسی ایفرٹ ہے. ایک سیاسی ایفرٹ کیا؟ ارے بھائی آپ حکومت کے ساتھ ہیں تو حکومت کو ووٹ دیں گے نا. اس کا مطلب کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے سبق کیا ہے؟ اب آپ زور زبردستی سے اگر اپنے ایم این ایز کو کے ووٹ نہ بھی کاؤنٹ کریں، روک دیں ان کو جو آپ کے خلاف ووٹ دینا چاہ رہے ہیں، تو کیا آپ اپنی پارٹی کے لیے کوئی سروس کرنے جا رہے ہیں؟ یعنی یہ تو مجھے پتا چل جائے نا کہ ان 10 لوگوں کے ووٹ کاؤنٹ نہیں کیے گئے، تو یہ تو طے ہے نا کہ ان 10 لوگ آپ کے خلاف ہیں. اتنا زیادہ ڈویژن کسی پارٹی میں اس طریقے سے نہیں دیکھا میں نے، کہ اتنا کھل کر کہ ہر اتحادی کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ اپنا ہاؤس تو ان آرڈر کریں. اور پچھلے 3.5 سالوں میں آپ نے اپنا ہاؤس ان آرڈر کیا ہی نہیں، نہ ہاؤس ان آرڈر کیا پارٹی کا، نہ گورنمنٹ کو پراپرلی آرگنائز کیا اس میں. تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے لیے سبق یہ ہے کہ جو جا رہا ہے جائے، جو چھوڑ رہا ہے چھوڑے. کم سے کم آپ ابھی تو 1.5 سال میں الیکشن ہونے ہی جا رہے ہیں نا، بھلے ہو جانے پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ کے خلاف، آپ جائیں، لوگوں کو بتائیں، ان ایم این ایز کو بھی بتائیں، ان کے بارے میں بھی بتائیں. آئندہ آپ کے لیے سبق یہ ہوگا کہ ان میں سے کسی کو ٹکٹ نہیں دیں، پارٹی سے فارغ کریں.
اچھا مدر صاحب دو تین باتیں آپ ظاہر ہمارے استادوں میں سے ہیں لیکن دو تین چیزوں پہ بڑا ادب سے میں اختلاف کروں گا. ایک تو شروع میں یہ ہوا مدر صاحب کہ انہوں نے کہا ہم حکومت کے ساتھ ہیں. یس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے معاملے پہ ملاقاتیں تو کرتے رہے, امپریشن ابھی تک, اب تو خیر وہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ انہوں نے بتا دیا کہ جی سوچ رہے ہیں, مشاورت کر رہے ہیں 48 گھنٹے, لیکن شروع میں انہوں نے کہا ہم حکومت کے ساتھ ہیں, حکومت بھی یہی کہتی رہی. پھر اس کے بعد دوبارہ ایک فیز چلا جس میں ایم کیو ایم نے اور کاف لیگ نے ذرا اپنی پوزیشن کلیئر کرنا شروع کی. لیکن چلیں اس بحث سے نکل کے بھی مدر صاحب آپ عمران خان صاحب سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو آئیڈیل پالیٹکس کرتے کرتے انہوں نے 2011 میں بھی الیکٹیبلز لیے, اس کے بعد وہ چلتے چلتے 13-18 کا مطلب 11 میں لیے 13 اور 18 کا جو فیز گزرتا ہے اس کے اندر وہ الیکٹیبلز کو وہ کرتے ہیں. اب ان کو حکومت بچانے کے لیے بھی پتا ہے کہ وہ جس کو جو کچھ کہتے تھے اس کو ساتھ رکھنا ہوگا کیونکہ حکومت چلانی ہے. تو آپ ان سے ابھی بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح سوچتے ہوں گے کہ میں دوبارہ عوام میں جاؤں اور عام سادہ لوگوں کو بتاؤں اور ایم این اے جو جس نے مجھے ڈچ کیا ہے میں اس کی جگہ کسی اور کو لے کے آ جاؤں. 2011 میں مینار پاکستان پر تھا, میں نے وہ جلسہ دیکھا ہے. اس جلسے میں الیکٹیبلز مشکل سے چند ایک ہوں گے, لیکن وہ جو کراؤڈ تھا وہ الیکٹیبلز والا کراؤڈ نہیں تھا. اس کے بعد سے جو ڈائریکشن چینج ہوئی ہے پی ٹی آئی کی. لیکن مدر صاحب سر یہی تو بات کہتے ہیں نا, الیکشن اور چیز ہے, جلسے اور چیز ہے. آپ الیکشن لڑنے جاتے ہیں اس کی سائنس الگ ہے, سب کو ضرورت پڑ جاتی ہے سر. سائنس الیکشن کی تو سائنس الگ ہے نا سر, مینجمنٹ ہوتی ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, اسٹرینتھ دیکھی جاتی ہے, ویکنس دیکھی جاتی ہے. جی میرے بھائی بالکل سائنس الگ ہوگی. آپ نے پارٹی الیکشن کرایا نا, بڑی اچھی مثال قائم کی آپ نے 2013 میں. اس میں کیا ہوا, اس نے آپ کو یہی جہانگیر ترین اور علیم خان کے بارے میں جسٹس وجیہ الدین نے کیا کہا تھا, یہی تھے نا, یہی دو افراد تھے نا جن کے بارے میں واضح طور پہ کہا تھا جسٹس وجیہ الدین نے پارٹی الیکشنز میں. ٹھیک ہے, اس وقت کسے جانا پڑا, جسٹس وجیہ کو جانا پڑا, تسنیم صدیقی کو جانا پڑا. میں یہی بات, میں تسنیم نورانی, میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لیسن ہے, یعنی آدمی دیکھیں شکست ہو جائے نہیں ہو جائے اس سے آدمی سیکھتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جنرل پارٹی کے ورکرز ہوتے آج ایم این اے منسٹر اور اپنی اسٹرینتھ پوری ہوتی تو شاید انہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا.